بھارت نے اسرائیلی نمائندہ بن کر پاکستان پر حملہ کیا، صہیونی ریاست روز اول سے ہماری دشمن ہے، پاک فوج نے فوری طور پر اہل غزہ کا بدلہ لے لیا، حکمران اجازت دیں ناجائز ملک کو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مولانا فضل الرحمان کا جوش و ولولے سے بھرا خطاب۔ سربراہ JUI کا کہنا تھا کہ مودی کا باپ بھی ہمارے ملک کا پانی بند نہیں کر سکتا، جب غزہ پر حملہ ہوا تو مودی نے اسرائیل کی حمایت کی، فلسطین کسی صورت تنہا نہیں۔ یوم نکبہ پر بھی صہیونی فوج کی دہشت گردی، خان یونس، دیر البلا اور غزہ سٹی پر صبح سے جاری حملوں میں مزید 82 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 140 سے زائد ہو گئی۔ فلسطین سرزمین پر صہیونی قبضے کے 77 سال پورے ہونے پر مغربی کنارے میں ریلیاں، شرکا کا بے دخل فلسطینیوں کو واپس آنے کی اجازت دینے کا مطالبہ، مغربی کنارے کے شہداء شہر توباس میں بھی صہیونی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی دوحہ میں خلیل الحیا کی زیر قیادت حماس کے وفد سے ملاقات، جنگ بندی قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں امداد کی فراہمی پر غور۔ وٹکوف نے کہا کہ بات چیت کا موجودہ دور ایک نئے مرحلے کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبداللہ الرحمن بن جاسم الثانی دوحہ مذاکرات سے مایوس، کہا غزہ پر اسرائیلی کے حالیہ حملوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ جنگ بندی میں سنجیدہ نہیں ہے، مذاکرات میں جلد کوئی پیش رفت نہیں دیکھ رہا۔ فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے تیار، قربانی کے جانوروں کی خریداری جاری، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خوبصورت جانوروں کی آمد، کہیں بکرے کی دھوم تو کہیں بیل کے چرچے، خوبصورت اونٹ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز، دمبوں نے بھی منڈی میں دھاک بٹھا دی، ہزاروں افراد اپنی اپنی قریبی مویشی منڈیوں میں پہنچ گئے، خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ۔ We don't resolve the issue of Kashmir as per the will of the people, as per the United Nations resolution. There can never be peace between India and Pakistan. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. بے وقوفی نہ کرنا ورنہ انجام تباہ کن ہوگا، ہر جارحیت کا جواب آہنی ہاتھوں سے دیں گے، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر فوری اور بے رحم جواب دیا جائے گا، ایٹمی طاقتوں میں کشیدگی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، پاک فوج کی مودی سرکار کو کھلی وارننگ، اب کی بار خاموشی نہیں، گولی کا جواب گولی سے ملے گا، اگر بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ خطے میں تباہی کا باعث ہوگا، DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا سخت پیغام۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی، آج ملک بھر میں قومی سطح پر یوم تشکر منانے کا اعلان، دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے ہوگا، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی، مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریبات منعقد ہوں گی، مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی، اعلیٰ عسکری حکام بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پرچم کشائی کی تقاریب شہداء کی قبروں پر حاضری دی جائے گی۔ کل کا دن جو ہے یوم تشکر کے طور پہ پورے ملک میں عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ جمعے کے اجتماعات میں ملک و قوم کے لیے، افواج پاکستان کے لیے دعا کی جائے گی، حاضری دی جائے گی، شہداء کی قبروں پر خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، پاکستانی پرچم ہر جگہ پر آویزاں انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا۔ Now I put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously second time. آپریشن بنیان المرصوص قوم کی فتح، سینٹ میں خراج تحسین کی قرارداد منظور، آرمی، ایئر فورس اور نیوی کا پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ، ملک کی خود مختاری کا تحفظ قرارداد کا متن۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بے بنیاد الزام تراشی بھارت کا پرانا وتیرہ ہے، قومی سلامتی نے بھارت کو جواب دینے کے لیے فوری فیصلے کیے، خطے کی صورتحال پر دوست ملک رابطے میں تھے۔ اللہ
अल्लाह ताला का बेपना करम है, आर्म फोर्सेस की बहादुरी और जमाबंदी है और उनकी मेहनत है कि उन्होंने सिर्फ मशीन काम नहीं करती कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। हमारा एक भी जहाज अल्लाह के फजल से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक UAV गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं। मोदी ने देरीना साथी का भी एतमाद तोड़ दिया। हिंदुस्तान अपना बोझ खुद उठाए, डोनाल्ड ट्रंप का इंतबा। मोदी की पॉलिसीज अमरीकी सरमायाकारी के लिए खतरा। जंगी जुनून ने भारतीय मईशत को दांव पर लगा दिया। आपकी $500 बिलियन की सरमायाकारी इंडिया में डूब जाएगी। अमरीकी सदर ने एप्पल कंपनी के CEO को खबरदार कर दिया। मोदी सरकार की नाकामी तिजारती पॉलिसियों के बायस भारत दूसरे ममालिक पर ज्यादा टैरिफ आयद करता है, जिससे अमरीकी कंपनियों को भी मुसलसल नुकसान पहुंचा।